بھی نہیں پڑھ سکتے. ایک مسلمان کبھی اس چیز میں جا ہی نہیں سکتا کہ وہ مایوس ہو. اس کی امید اپنے رب سے اور پھر اپنے جذبات اور اپنے ایمان کے درجے پہ آگے کی طرف اس کو بڑھاتی ہے. اور الحمدللہ اس ملک میں انفرادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کی نسبت ہم سلام کرتے ہیں ان سب شہداء کو، ان لوگوں کو، ان انفرادی لوگوں کو جن کے نام شاید مجھے اور آپ کو بھی نہیں پتا ہو، لیکن وہ اپنی ذمہ داریاں ہر لحاظ سے اپنی محدود اختیارات کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے کر رہے ہیں، چاہے بہت کم بھی کیوں نہ ہو. تو آج کے دن ہم ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں، چاہے وہ ہر صورت میں اس ملت پاکستان کی مدد میں کوشاں ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ بچے جو آج مستقبل کے حوالے سے ہمارے ہاتھ میں ان کا مستقبل ہے، ان کی زندگیاں ہم بہتر کرنے میں اور ان کو آسائش دینے میں ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں، تاکہ وہ کھویا ہوا نام جو شاید ہمیں پھر سے واپس لینا ہے، یہ اس چیز کو ہمارے لیے حاصل کر سکیں. میں آج کے نسبت ایک دفعہ پھر اس دن کی نسبت اس بات پہ ضرور بات کروں گا کہ اس کورونا وبا سے جتنے شہداء ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اس ملک، اس صوبے اور ہر لحاظ سے میرے اور آپ کی جانوں کو بچانے کے لیے جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جس میں سیکیورٹی ادارے ہیں، میں آپ انفرادی طور پہ جتنے لوگ بھی ان کا شکر ادا کریں بڑا کم ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس ذمہ داری کو ہم ایسے طریقے سے اور آگے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. ہم ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہیں جو آج اس دن کی نسبت اپنے قریبی رشتہ داروں، ماں باپ، بہنوں، بچوں کے ساتھ نہیں ہیں اور اس خوشی میں شریک نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد. آپ سب کو ایک دفعہ پھر جشن آزادی اور پیارے بچوں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. سر بہت بہت شکریہ. معزز خواتین و حضرات، کوئی مسلمان اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں وطن کی محبت